السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر 22 ڈائیلاگ رائٹنگ۔ اسٹوڈینٹس، جس طرح لیٹر رائٹنگ ہوتا ہے، سٹوری رائٹنگ، ایسے رائٹنگ، اسی طرح ڈائیلاگ رائٹنگ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کی امپورٹنس جاننے کے لیے اس کے ایلیمنٹس یا اس کے سٹیپس کو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ڈائیلاگ رائٹنگ کے بھی کچھ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جن کا آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ سیکھ لیں کہ ڈائیلاگ کیا ہوتا ہے۔ ڈائیلاگ جو دو بندوں کے درمیان بات کی جاتی ہے اس کو ڈائیلاگ بولتے ہیں، اور ڈائیلاگ کو اردو میں مکالمہ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھ لیں، ڈائیلاگ کی ڈیفینیشن دیکھ لیں۔ ڈائیلاگ when two persons talk to each other on matter of common interest to reach a workable conclusion۔ جب دو بندے ایک ایسی چیز پر گفتگو کرتے ہیں جس کا ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، اس کو ڈائیلاگ بولتے ہیں۔ ڈائیلاگ جو ہوتا ہے وہ کنورسیشن ہوتا ہے دو بندوں کے درمیان۔ ٹھیک ہے، جس طرح کے مکالمہ اردو میں آپ لکھتے ہیں، دو بندوں کے، گاہک اور دکاندار کے درمیان، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان، ماں اور بیٹی کے درمیان، یہ مکالمہ ایک خاص ایونٹ کے اوپر، ایک خاص بات کے اوپر، ایک خاص نظم پیراب کے اوپر، ٹھیک ہے، لکھا جاتا ہے۔ تو ڈائیلاگ ہوتا ہے دو بندوں یا دو چیزوں کے درمیان جو کنورسیشن ہوتی ہے اس کو ڈائیلاگ بولتے ہیں۔ اسی طرح مونولاگ، مونو مین ون، ٹھیک ہے، لفظ یہ جو مونو ہے اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ون، مونو مین ون۔ تو وین اے پرسن ٹاکس ٹو ہم سیلف، جب بندہ اپنے آپ سے بات کرتا ہے تو یہ جو اس کی کنورسیشن ہوگی یہ مونولاگ ہوگی۔ اور ڈائیلاگ جو ہوتا ہے اٹ از دا کنورسیشن، ڈائی مین ٹو، اٹ از دا کنورسیشن بٹوین ٹو پرسنز۔ مونولاگ از دا کنورسیشن بٹوین ون سیلف، نو بٹوین بٹ ٹاکس ٹو ہم سیلف، ٹاکس ٹو ہر سیلف۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ڈائیلاگ رائٹنگ کے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جو ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اس کے سٹیپس میں، سٹیپ 1 ہے سلیکٹ اے ٹاپک فار ڈائیلاگ۔ ڈائیلاگ لکھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کا ٹاپک آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ پہلا کام جو ہے ہم نے ڈائیلاگ کا ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے۔ سیکنڈ، ارینج دا آئیڈیاز اینڈ کریکٹرز، جن کریکٹرز کا آپ نے ذکر کرنا ہے ان کی ترتیب، ٹھیک ہے، یا جو آپ کے خیالات ہیں ان کی ترتیب اور جو آپ کے کریکٹرز ہیں ان کی ترتیب ہونا ضروری ہے۔ پہلا آپ نے ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے، دوسرا آئیڈیاز کی ترتیب، تیسرا ہے امیجن ڈائیلاگ آف ایچ کریکٹر۔ ٹھیک ہے، جو آپ کے دو کریکٹرز جن کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں ان کے سیپریٹ آپ نے ورڈز کو سیپریٹ کرنا ہے، کہ پہلے ڈائیلاگ نے مینس ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس کی کیا باتیں ہوں گی اور ٹیچر کی کیا ہوں گی، یا شاپ کیپر کی کیا ہوں گی یا کسٹمر کی کیا ہوں گی، یا مدر کی کیا ہوں گی یا اس کی ڈاٹر کی کیا ہوں گی۔ مینس جن دو بندوں کے درمیان آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں ان کی کنورسیشن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ امیجنیشن، ٹھیک ہے، تصورات مینس خیالی۔ بی نیوٹرل ایز اف یو آر دا کریکٹر یور سیلف، اگر آپ اپنے آپ کو کریکٹر شو کر دیں، کردار کر رہے ہیں تو آپ نے نیوٹرل کردار ادا کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا ہے۔ ناٹ ٹو بی اے پبلک لیکچر، یہ جو آپ کا ڈائیلاگ ہوتا ہے یہ پبلک لیکچر پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، جسٹ یہ دو بندوں کے جس طرح کنورسیشن ہوتی ہے اس طرح کریشن اس کی ہونی چاہیے، اس طرح آپ نے کریٹ کرنا ہوگا۔ ایکسکلیمیشنز آر یوزڈ، ٹھیک ہے، یہاں ایکسکلیمیشن ورڈ جس کو ایکسکلیمیٹری مارکس بولتے ہیں، یہ سائن آف ایکسکلیمیشن، جب دو بندوں کے درمیان آپ بات کریں، مینس کہ یہاں اگر آپ اسلم لکھتے ہیں تو اسلم کے آگے آپ نے سائن آف ایکسکلیمیشن یوز کرنا ہے۔ ڈو انٹرپٹ ادرس ڈائیلاگ، ٹھیک ہے، دوسرے ڈائیلاگ کے اوپر ڈو ناٹ انٹرپٹ، ٹھیک ہے، ان کے مداخلت نہیں کرنی۔ جب ایک بندہ بات کر رہا ہے، ایک ڈائیلاگ کے ایک جو ہے ان دونوں میں سے ایک کی بات ہو رہی ہے تو دوسرے کی انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ بگین اٹ انٹرسٹنگ وے، جب آپ نے ڈائیلاگ سٹارٹ کرنا ہے
اس کو ایک انٹرسٹنگ وے میں آپ نے اس کو کریٹ کرنا ہے. جیسے سب سے پہلے اسلامک اگر وے میں اگر دیکھا جائے تو سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. جیسا کہ اگر کسٹمر آ رہا ہے تو اس کسٹمر نے السلام علیکم کرنا ہے, پھر اس کے بعد شاپ کیپر نے وعلیکم السلام کرنا ہے, پھر حال احوال پوچھنے کے بعد اس کی قیمت جو چیز آپ خرید رہے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے کنورسیشن بی بریف اینڈ ٹو بی دا پوائنٹ. جو آپ کی کنورسیشن ہونی چاہیے وہ ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے اور بریف ڈسکشن ہونی چاہیے. یا اگر آپ ہائیلی پرائسز پہ اوپر بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی جو ڈسکرپشن ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے اور بریف مینس ان ڈیٹیل ہونی چاہیے. شوڈ بی ایمڈ ایٹ سم تھیمس لیسن. اگر جو آپ ڈائلاگ لکھ رہے ہیں اس کا ایک اسپیسیفک ٹاپک ہونا چاہیے جس ٹاپک کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. تو ڈائلاگ لکھنے سے پہلے اسٹوڈنٹس کچھ پوائنٹ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے ہیں. جو پوائنٹس یہاں آپ لوگوں کو رولز بتائے گئے ہیں یا کنورسیشن کے رولز بتائے گئے ہیں. جب بھی آپ ڈائلاگ لکھیں گے, ڈائلاگ لکھنے سے پہلے آپ نے یہ پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اور ان پوائنٹس کی مدد سے آپ ایک ڈائلاگ کریٹ کریں گے. چاہے وہ اسٹوڈنٹ یا ٹیچر کے درمیان ہو, چاہے وہ ماں اور بیٹی کے درمیان ہو, چاہے وہ شاپ کیپر اور کسٹمر کے درمیان ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جب بھی آپ یہ لکھیں ڈائلاگ رائٹنگ تو یہ پوائنٹس آپ لوگ ذہن میں رکھیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ ضرور اس کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز آسانی تک ملتی رہے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.